السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دینی اور اسلامی معلومات کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب قدر کی رات میں یعنی لیلۃ القدر کی رات میں کس طریقے سے نفل عبادات کرتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، ایسے ہی دینی اور عملیاتی معلومات کے لیے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادات کرتا ہے شب قدر کی رات میں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کی رات میں عبادت کرنے سے پہلے ایک ضروری بات آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اگر آپ کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ قضائے عمری ادا کریں، یعنی آپ کے جو ذمے میں قضا نمازیں ہیں اس کو ادا کرنا آپ کے لیے واجب ہے، اور نفل نماز کا جو درجہ ہے واجب سے کم ہے۔ نفل نماز اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں، جبکہ اگر آپ واجب کو ترک کر دیتے ہیں اور آپ کے ذمے میں جو قضا نمازیں ہیں اگر اس کو بغیر ادا کیے دنیا سے آپ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کا جو عذاب ہے تو بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا آپ سے پہلے گزارش ہے کہ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں تو آپ نے کب سے نماز شروع کی ہے۔ مثلاً آپ کی عمر اس وقت 40 سال ہے، آپ نے 20 سال کی عمر میں نمازیں پڑھنا شروع کیا ہے، تو آپ جو ہے بالغ 12 سال میں ہوئے تھے، تو اس کے بیچ میں جو آپ کا عرصہ رہا ہے اس کے بیچ میں 8 سال کی نمازیں آپ کی ذمے میں ہے، جو کہ ادا کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ شب قدر کی رات میں ساری قضا نمازیں تو ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے آپ شب قدر کی رات میں نفلی نمازوں کے بجائے جو قضا نمازیں آپ کی بالترتیب ادا کرتے چلے جائیں۔ فجر کے بعد ظہر، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، پھر مغرب کے بعد عشاء، اسی طریقے سے جتنے دنوں کے ہو سکے آپ ادا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں اور اپنے دل میں عہد کر لیں، مولا تعالیٰ آج سے میری نمازیں قضا نہیں ہوگی۔ تو رب قدیر غفور الرحیم ہے، شب قدر کی برکت سے یقیناً آپ پر اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ دوستو، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نفلی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم نفلی نماز کو کس طریقے سے پڑھیں۔ سب سے بہتر اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو شب قدر کی 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کے دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نفل نماز کی نیت کرتے ہیں ویسے ہی نفل نماز کی نیت کریں، اور دل میں آپ کے شب قدر کی ارادہ ہونا چاہیے۔ جب آپ نے 2 رکعت کی نیت کر لی ہے، نیت کی طریقہ یہ ہے کہ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ النفل متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دوستو، نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورت آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے جتنی رکعتیں ہو سکے 2 کی نیت کرنی ہے۔ جب ایسے ہی 4 رکعت نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے
تو آپ اسی جگہ میں بیٹھ کر استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار آپ کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں یا پھر ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی مغفرت کی بالخصوص دعا کرنی ہے اور آپ کو سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ شب قدر کی بڑی فضیلت آئی ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ شب قدر کی رات میں ضرور عبادت کریں گے اور مجھ گنہگار کے حق میں ضرور دعا کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے گھنٹی کو ضرور